السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل نور پوائنٹ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کے کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نماز کے اوقات، نماز کی رکعات اور نماز کے مکروہات کا بیان کریں گے۔ نماز اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کا ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو سکھایا۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو مسلمان مسجد میں یا گھر میں یا کسی پاک جگہ پر اللہ کے سامنے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز کی نیت کر کے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی تعریف، بزرگی اور تعظیم کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، زمین پر اپنی پیشانی رکھ کر اپنی عاجزی ظاہر کرتے ہیں۔ انہی اعمال کے مجموعے کو نماز کہا جاتا ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ ایمان کے بعد نماز کا درجہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق قیامت کے روز بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں جس کی ایک نماز جاتی رہی اس کا بڑا نقصان ہو گیا، گویا کہ اس کے گھر سے مال دولت سب کچھ جاتا رہا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، ان کے نام اور اوقات۔ نماز فجر صبح صادق کے بعد سے سورج نکلنے سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے۔ صبح صادق سے سورج نکلنے تک تقریباً 1.5 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے۔ نماز ظہر دوپہر کو سورج ڈلنے کے بعد سے عصر کا وقت شروع ہونے تک پڑھی جاتی ہے۔ نماز عصر جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جائے اس وقت سے لے کر سورج زرد ہونے تک پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز مغرب شام کو سورج چھپنے کے بعد سے شفق سفید کے چھپنے تک پڑھی جا سکتی ہے، یعنی جب سورج چھپ جاتے تو اس کے بعد ایک سفیدی ہوتی ہے، جب وہ چھپ جائے تب تک پڑھی جا سکتی ہے۔ پاک اور ہند کے علاقوں میں کم سے کم 1.25 گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ نماز عشاء تقریباً 1.5 گھنٹہ رات گزرنے کے بعد یعنی غروب شفق کے بعد سے صبح صادق تک پڑھی جا سکتی ہے، یعنی جب مغرب کے وہ شفق وغیرہ غائب ہو جائے اس سے لے کر صبح صادق تک۔ لیکن آدھی رات کے بعد عشاء کا وقت مکروہ ہو جاتا ہے۔ جو وقت عشاء کی نماز وہی وقت وتر نماز کا بھی ہے، مگر وتر عشاء کے فرضوں سے پہلے نہیں پڑھے جا سکتے۔ نماز کے مکروہ اوقات یاد رکھیں، نماز کے لیے 3 اوقات مکروہ ہیں۔ ان میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔ نمبر 1 طلوع آفتاب کے وقت، نمبر 2 زوال کے وقت، نمبر 3 غروب آفتاب کے وقت۔ ان اوقات میں ہر قسم کی نماز پڑھنا ممنوع ہے، حتیٰ کہ سجدہ تلاوت تک منع ہے۔ لیکن ان کے علاوہ 2 وقت ایسے ہیں ان میں صرف نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اور وہ وقت کیا ہیں؟ صبح صادق کے بعد سے طلوع آفتاب تک اس وقت میں صرف فجر کی سنتیں اور 2 فرض پڑھے جا سکتے ہیں۔ عصر کے 4 فرضوں کے بعد کوئی نفلی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ نماز کی رکعتیں نماز فجر کی کل 4 رکعتیں ہیں۔ پہلے 2 رکعت سنت، پھر 2 فرض۔ یہ سنتیں موقدہ ہیں، یعنی ان کو پڑھنے کی بہت تاکید ہے اور چھوڑنا سخت گناہ۔ نماز ظہر کی کل 12 رکعتیں ہیں۔ پہلے 4 سنت، پھر 4 فرض، اس کے بعد 2 سنت، پھر 2 نفل۔ یہ فرضوں سے پہلے اور بعد کی سنتیں بھی موقدہ ہیں۔ نماز عصر کی کل 8 رکعتیں ہیں۔ پہلے 4 سنت، پھر 4 فرض۔ یہ سنتیں غیر موقدہ ہیں، یعنی کبھی کسی عذر کے بنا پر چھوڑی جا سکتی ہیں۔ نماز مغرب کی کل 7 رکعتیں ہیں۔ پہلے 3 فرض، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل۔ یہ سنتیں بھی موقدہ ہیں۔ نماز عشاء کی کل 17 رکعتیں ہیں۔ پہلے 4 سنت، 4 فرض، اس کے بعد 2 سنت، پھر 2 نفل، پھر 3 وتر، اور اس کے بعد 2 نفل۔ فرضوں سے پہلے کی 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں اور فرضوں کی بعد کی 2 سنتیں موقدہ ہیں۔ یہاں پہ ایک بات واضح کروں کہ جو سنتیں موقدہ ہیں ان کو ہر حال میں پڑھنا ہے، چھوڑنا گناہ ہے، اور جو سنتیں غیر موقدہ ہیں وہ اگر پڑھی جائیں تو ثواب، چھوڑ دی جائیں تو کوئی گناہ نہیں۔ نماز کی نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جو بھی نماز پڑھنی ہو اس کی نیت کرنا فرض ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں ارادہ کریں فلاں وقت کی اتنی رکعت نماز فرض یا سنت، واجب یا نفل کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھے تو بھی نیت کرے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ اگر زبان سے نیت کرے تو زیادہ بہتر۔ یہ ضروری نہیں کہ عربی زبان میں نیت کی جائے، جس زبان میں چاہے نیت کر سکتا ہے، جو ان کی زبان ہو اسی میں۔ مثلا فجر کی نماز پڑھنی ہے تو یوں نیت کرے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز فجر فرض، واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو یہ الفاظ پڑھے کہ میں امام کے پیچھے فلاں وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ غرض یہ ہے کہ جس وقت کی نماز پڑھے اسی طرح اس وقت کا نام لے کر نماز کی بھی نیت کرے۔ وطر پڑھے تو 3 رکعت وطر واجب کہے، اگر سنت پڑھے تو یوں کہے کہ میں نیت کرتا ہوں فلاں وقت کی سنتوں کی، اسی طرح نفل کی بھی نیت کرے۔ یہاں پہ ایک بات واضح کروں کہ فرض عین، فرض کفایہ اور واجب کا کیا حکم ہے۔ فرض وہ حکم ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی اس کے ثبوت میں کوئی شبہ نہ ہو۔
فرض کا انکار کرنے والا کافر اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ فرض وہ فرض ہے جس کا کرنا ہر شخص پہ ضروری ہو اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور گنہگار ہو۔ فرض کفایہ وہ فرض ہے جو 1-2 آدمیوں کے کرنے سے سب کے ذمے سے اتر جائے، کوئی نہ کرے تو گنہگار نہ ہوں گے۔ مطلب کہ 1-2 آدمیوں کے کرنے سے ہو جائے گا، اگر سب نہ کریں تو پھر گنہگار۔ واجب وہ حکم ہے جو دلیل زنی سے ثابت ہو، اس کے انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، البتہ چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ یہاں پہ سنت، نفل وغیرہ کی تعریف ہوگی۔ سنت وہ چیز جس کو نبی نے یا صحابہ نے کیا ہو اور اس کے کرنے کا حکم دیا ہو۔ سنت موقدہ وہ سنت جس کو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ کیا ہو، کرنے کا حکم دیا ہو، بغیر عذر کبھی نہ چھوڑا ہو۔ سنت موقدہ کا چھوڑنا سخت گناہ ہے۔ سنت غیر موقدہ وہ سنت جس کو نبی علیہ السلام نے اکثر کیا ہو لیکن کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا ہو، ایسی سنت چھوڑنے سے کوئی گنہگار نہیں ہوتا۔ نفل یا مستحب جس چیز کی فضیلت بیان ہو اور جس کو کرنے سے ثواب ہو لیکن چھوڑنے سے عذاب نہ ہو، اس کو مندوب بھی کہا جاتا ہے۔ مکروہ جس کو شریعت نے ناپسند کیا گیا ہو، اس کے کرنے سے ثواب میں کمی آ جاتی ہو۔ مفسد وہ چیز جو کسی عمل میں فساد پیدا کرنے والی ہو، اس کے کرنے سے عمل ضائع ہو، اس کو دہرانا ضروری ہوتا ہے۔ ناقص وہ چیز یا وہ وضو یا غسل کو توڑ دینے والی ہو۔ قصر مسافر سفر کے دوران 4 رکعت فرض کے بجائے 2 رکعت پڑھتا ہو، اس پڑھنے کو قصر کہا جاتا ہے۔ اشراق وہ وقت جب سورج 1 نیزہ اونچا ہو جائے، یعنی سورج نکلنے کے تقریباً 20 منٹ بعد کا وقت، اس کو اشراق کی نماز کا وقت بولا جاتا ہے۔ چاشت وہ وقت جب ذرا دوپہر ٹھہر جائے، یعنی تقریباً 10-11 بجے دن کا وقت، اس میں چاشت کی نماز ادا ہوتی ہے۔ زوال عین دوپہر کا وقت جب سورج بالکل سر پہ ہو۔ تہجد آدھی رات کے بعد سے طلوع فجر تک۔ استخارہ جب کسی کام کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے مخصوص طریقے سے خیر اور بھلائی کا طلب کرنا استخارہ کہلاتا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس میں کچھ نمازوں کے نام، نماز کے اوقات، نماز کی رکعتیں اور رکعتوں کے نام، سنت غیر موقدہ، سنت موقدہ، ان سب کی تعریف۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔